یہ تھی تحریک پاکستان کے خلاف نیشنلسٹ مسلمانوں کی مارکہ آرائیوں کی ایک ہلکی سی جھلک۔ جب مسٹر گاندھی نے دیکھا کہ ان کے ان حربوں سے کامیابی نہیں ہو رہی تو انہوں نے اپنی تکلیف کو بدلا اور یہ پرچار شروع کر دیا کہ مذاہب سب ایک جیسے، کسی ایک کو دوسرے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ امن اور سلامتی کی راہ یہی ہے کہ ہم اس تعلیم کو عام کر دیں۔ چنانچہ انہوں نے اس مقصد کے لیے ڈاکٹر ذاکر حسین مرحوم کے تعاون کے ساتھ، وہ جن کے بعد جو صدر بنایا گیا تھا انڈیا کا، ان کے تعاون کے ساتھ ایک تعلیمی اسکیم مرتب کی جسے واردہ کی تعلیمی اسکیم کہا جاتا تھا۔ علوم اسلام نے اس کی کس طرح مخالفت کی اور اسے ناکام بنا کر چھوڑا، یہ ایک الگ داستان ہے۔ اس اسکیم کو متعارف کراتے ہوئے مسٹر گاندھی نے کہا تھا، میں اس بات کو سخت خطرناک اور مہلک سمجھتا ہوں کہ بچوں کو یہ سکھایا جائے کہ ان کا مذہب دیگر تمام مذاہب پر برتری رکھتا ہے یا جس مذہب کے وہ قائل ہیں ان کے نزدیک بس وہی مذہب سچا ہے۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ یہ اس تعلیمی اسکیم کے اندر نصاب میں داخل کی۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس بظاہر انتہائی رواداری اور پریم اور شانتی کے مہاتمائی اپدیش کے مقصد کیا تھا؟ یہ ہم سے نہیں، خود مہاتما گاندھی کے پرائیویٹ سیکٹری مسٹر مہادیو دیسائی کی زبان سے سنی۔ انہوں نے کہا تھا کہ ایک جداگانہ قوم ہونے کا تخیل پیدا ہی اس خیال سے ہوتا ہے کہ ہمارا مذہب دوسرے مذاہب پر فوقیت رکھتا ہے۔ جو ہی ہم تمام مذاہب کی یکساں عزت کی عادت پیدا کر لیں، ہم محسوس کرنے لگ جاتے ہیں کہ ہم ایک ہی نسل اور ایک ہی انسانی برادری ہیں۔ متحدہ قومیت کی تشکیل کے لیے یہی طریقہ کار کامیاب ہو سکتا ہے۔ نام مذہب کا لیا جا رہا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ مسٹر کی عزت کی رعایت ایسے ناتوان تک ہے، کون چاہ رہی ہے۔ اس سے آپ کے سامنے یہ حقیقت بھی آ گئی ہوگی کہ مولانا آزاد مرحوم نے اپنی تفسیر ترجمان القرآن کے مقدمہ کے سینکڑوں صفحات جو اس بات کے ثابت کرنے کے لیے صرف کیے تھے کہ عالمگیر سچائیاں تمام مذاہب میں یکساں طور پر پائی جاتی ہیں، تو اس سے ان کا حقیقی مقصد کیا تھا، یہ تفسیر اب بھی موجود ہے۔ چنانچہ کانگریس نے اس تفسیر کے اس حصے کا ہندی ترجمہ کرا کر لاکھوں کی تعداد میں ملک میں تقسیم کرایا تھا۔ یہی عالمگیر سچائیوں کے اشتراک کا تصور تھا جس کی بنا پر مسٹر آصف علی مرحوم کو ایک قدم آگے بڑھنے کی ضرورت ہو گئی۔ بات یوں ہوئی کہ 9 ستمبر 1938 کو شملے میں تعلیم کے عنوان پر ایک جلسہ میں مسٹر ستیہ مورتی کی تقریر تھی جس کی صدارت مسٹر آصف علی نے کی۔ تقریر کے بعد انہوں نے اپنے صدارتی ریمارکس میں سامعین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، سنیے مسٹر آصف علی فرماتے ہیں، تم کرائسٹ بدھ محمد کو بھی پیچھے کہتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ مہاتما گاندھی بھی اسی قسم کے حقیقت سن رہے ہیں آپ کہاں تک یہ لوگ پہنچتے ہیں۔ اور مولانا آزاد نے کانگریس سیکشن رام گڑھ کے خطبہ صدارت میں فرمایا تھا کہ وقت کی ساری پھیلی ہوئی اندھیاریوں میں فطرت انسانی کا ایک ہی روشن پہلو ہے جو مہاتما گاندھی کی روح عظیم کو کبھی چھپنے نہیں دیتا۔ اس سے 1 سال پہلے کا ذکر ہے کہ کانگریس کے ایک اجلاس میں مولانا آزاد کرسی صدارت پر براجمان تھے اور مولانا حسین احمد مدنی میں اپنی جماعت کے علماء کرام کے اسٹیج سے گرد تشریف فرما اور پنڈت تقریر کر رہے۔ انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ آج ہمارے ملک میں مہاتما گاندھی کی ذات گرامی ایسی ہے جو تمام نقائص سے مبرہ اور تمام خطاؤں سے منزہ اور معصوم ہے۔
اور اس پر نہ مولانا آزاد کی پیشانی پر بال آیا اور نہ ہی علماء کرام میں سے کسی کے لگے اہمیت پڑتی. یہ ہوتا ہے سیکولر حکومت میں جذبہ اسلام اور غیرت ملی کا حق. اس طرح عالمگیر سچائیوں کے پروپیگنڈا سے فضا ہموار کرنے کے بعد اگلا قدم اٹھایا گیا. پنڈت جواہر لال نہرو اپنے آپ کو لابین اور بحریہ کہنے میں فخر محسوس کیا کرتے تھے. اب دیکھیے کہ وہ اس نئے اقدام کو کس انداز سے پیش کرتے ہیں. آپ حضرات کو غالباً معلوم ہوگا کہ بنگال میں ایک تحریک اٹھی تھی جس کا نام برہم سماج تھا. اس کا مقصد یہ تھا کہ تمام مذاہب کے امتیازات ختم کر کے ایک ایسا نیا عالمگیر مذہب وضع کیا جائے جو جملہ مذاہب کی عالمگیر سچائیوں کا مجموعہ. شروع 1939 میں اس تاریخ کے ایک مشہور رہنما شری کیشو چندر سین کی 100 سالہ برسی کی تقریب منائی گئی. اس میں تقریر کرتے ہوئے پنڈت نہرو نے کہا کہ ہندوستان میں اسلام ایک غلط طریق پر آیا. میں ہم ان ہر دو متضاد تصورات زندگی یعنی اسلام اور ہندو مت میں امتزاج پیدا کرنے کے لیے ایک کو دوسرے میں جذب کرنے کا عمل شروع ہو گیا. سنیے وہ عمل کیا ہے. یہ سلسلہ گرو نانک اور بھگت کبیر جیسی شخصیتوں اور اکبر جیسے بادشاہوں کی کوششوں سے کافی ترقی کر گیا. اس کے بعد یہ کوششیں مان پڑ گئیں لیکن یہ سلسلہ بالکل منقطع نہیں ہوا. رفتہ آگے بڑھتا رہا. قبل اس کے کہ یہ منزل مقصود تک پہنچ جاتا ایک بیرونی طاقت ہندوستان میں آ پہنچی. بڑا افسوس ہوا ہے. یعنی متحدہ قومیت اور سیکولر نظام حکومت کی کامیابی کی صورت یہ ہوگی کہ ہندو مت اور اسلام کے امتزاج سے ایک نیا برہم سماجی مذہب وضع کیا جائے. کسن گوئے باد عظیم مہدید رنگ سوچی گری. شروع اسلام نے اس کے خلاف ایک سینسر شائع کیا جس کا عنوان تھا سمراجی اسلام. اس نے کانگریس کے اس جدید فریب کو بھی بے نقاب کر کے رکھ دیا. لیکن مسلمانوں کو اپنے مذہب سے جس قدر وابستگی تھی اس کے پیش نظر یہ محسوس کیا گیا کہ وہ اس قسم کے برہم سماجی اسلام کو قبول نہیں کریں گے. سوچا یہ گیا کہ اسے ایسے رنگ میں پیش کیا جائے جس سے مسلمان گرتے نہیں بلکہ اسے اصل اسلام بلکہ مغز اسلام سمجھے. اس سلسلہ میں دیوان لال چند ناول رائے نے اپنی ایک نشری تقریر میں کہا کہ تصوف ہی وہ واحد ذریعہ ہے جس کی روح سے امید کی جا سکتی ہے کہ تمام اہل ہند قومیت واحدہ کے رشتے میں پروئے جائیں گے اور یہی چیز ہندوستان کی سیاسی معاشی اور معاشرتی مسائل کے صحیح حل کی طرف رہنمائی کر سکتی ہے. تصوف کو عام کیا. عقیدہ من ایک ایک ٹکڑے کو ذہن میں رکھیے گا کہ اسی طرح سے قدم بقدم یہی چیزیں یہاں آپ کے یہاں سامنے آئیں گی. اسی تسلسل کے ساتھ جس تسلسل سے یہ وہاں ہندو لا رہا تھا تصوف آخری ہر بات. اسے ہندوؤں کے لیے اس نے اتفاق سمجھیے کہ انہیں دنوں مولانا عبید اللہ سندھی قریب 20 سال کی جلا وطنی کے بعد ہندوستان واپس آئے. وہ بڑے پرانے قومیت پرست تھے اور ماسکو وغیرہ کی سیاست سے ان کے ذہن میں کمیونزم کے جراثیم بھی پرورش پا رہے تھے. وہیں ہم علماء کی جماعت میں ان کا مرتبہ خاصا بلند تھا. انہوں نے جمعیت العلماء کی سرگرمیوں کا جائزہ لیا اور تجویز کیا کہ اسے 2 شعبوں میں تقسیم کر دیا. ان میں سے ایک شعبے کے متعلق کہا اور بھی سنیے.